अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में हम सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि दूसरी जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जा चुकी है। पाकिस्तान में सिर्फ दो जमहूरी हुकूमतें जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले 5 साल और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की है। अगर हम इन दोनों हुकूमतों का जायजा लें, बाकी तमाम को छोड़ दें, बात लंबी हो जाएगी। जिन्होंने अपनी मुद्दत जमहूरियत के आड़ में पूरी की है, अगर उन दोनों हुकूमतों का सही नज़र से, सच्ची नज़र से जायजा लें तो पिछले 5 साल जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब की जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, जिसने अभी हाल ही में अपनी मुद्दत पूरी की है, इसने बहुत सारे मंसूबे बनाए, बिजली का निज़ाम बेहतर कर दिया, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। सुई गैस का निज़ाम कुछ बेहतर कर दिया, सड़कें, पुल, मेट्रो और मेट्रो ट्रेन जैसे बड़े मंसूबे इसने बनाए। और सबसे बड़ा मंसूबा जिस पर अमल दरामद किया गया वो सी पैक का था, जो चाइना के तवस्सुत से अमल दरामद में आया। एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके असरात काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे मुस्तकबिल में। तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बनिस्बत पुरानी हुकूमत के, उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, इस जमहूरी हुकूमत ने कुछ अच्छे काम किए। इसने एक बहुत से बुरे काम भी किए। बुरे काम से मतलब कि डिक्टेटरशिप जो इन मुस्लिम लीग नून वालों में है वो किसी और पार्टी में नहीं है। इन्होंने किसी को नौकरियां नहीं दी, किसी को रोजगार मुहैया नहीं किया। ये अपनी अकड़ में लगे रहे कि मंसूबे बनाए बड़े बड़े। इन्होंने कोई डैम शैम नहीं बनाए, सिर्फ बिजली के मंसूबे लगाए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मगर अवाम की फलाह के लिए ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। एजुकेशन में देख लें, कोई ख़ास इनकी कोई पेशरफ्त नहीं। मेन चीज़ें हैं जो, सेहत में देख लें, बिल्कुल कोई पेशरफ्त नहीं। उसके बाद नौकरियों में देख लें, रोज़गार में कोई पेशरफ्त नहीं। अवाम ये चीज़ चाहती है। अवाम को मेट्रो नहीं चाहिए तो तब चाहिए जब उनको सहूलतें मुयस्सर हों। उसके बाद आप माशी तौर पर टैक्स में देख लें कि सिर्फ वही लोग टैक्स देते हैं जो गरीब आदमी हैं या सफ़ेद पोश आदमी हैं, वही मुकम्मल टैक्स देते हैं। बड़े आदमियों को अब भी उन्होंने टैक्स में नहीं लाया, क्योंकि बड़े आदमियों में खुद भी शामिल हैं वो। बहरहाल ये एक मजमूई मैंने तज्जिया किया है कि अगर हम मजमूई तौर पर तज्जिया करें तो पहली हुकूमत जो जमहूरी थी, उसके बाद जो जमहूरी हुकूमत दूसरी है, इसने कुछ काम किए। पहली ने तो खैर काम ही कोई नहीं किए, वो तो लूट के खा गए। लूट के तो ये भी खा गए, अगर ये ज़ाती तौर पर नहीं खाए तो मिलजुल के खाए। ये ऐसे ऐसे इन्होंने सड़कें बनाई कि कारपेट की सड़क उधेड़ के जनाब सीमेंट की सड़क बना दी, सीमेंट की गलियां बना दी। ये मंजरेआम पर है, ये अभी राज खुलेंगे। तो अब बात आती है तीसरी हुकूमत पर। मैं इसको थोड़ा आगे लिए चलता हूं। ये दो हुकूमतें तो ख़त्म हो गई, तीसरी हुकूमत, उसमें दो राय हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। आम हालात में तो देखा जाए तो इलेक्शन बहुत से लोग कहते हैं नहीं होंगे, मगर 2018 के इलेक्शन ज़रूर होंगे। ये मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है और मैं देख रहा हूं कि 2018 के इलेक्शन ज़रूर होंगे। और उसमें क्या होगा ये कहना कबल वक्त है, इस पर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, इस पर थोड़े दिनों बाद बात करूंगा। ज़रा हालात को वाज़ेह होने दीजिए। मैं जो इस वक्त बात करना चाहता हूं
وہ ان ڈاکو چور لٹیروں اور فراڈیوں اور ایسے لوگوں پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہماری پارلیمنٹ میں آ کے عوام کا خون چوستے ہیں. میکسیمم لوگ یہی ہیں, زیادہ تر لوگ یہی ہیں. اور اگر کریکٹر وائز بات کی جائے تو کوئی بھی سیاستدان اس وقت ایسا نہیں ہے جو کہ کریکٹر وائز اچھا ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, کوئی ہو. ان کی تو لوگ قسم کھاتے ہیں کرپشن کی, عمران خان کی کریکٹر وائز بھی, ویسے بھی زرداری کی, نواز شریف کی, کہ یہ کرپٹ ٹرین لوگ ہیں. اب سوچا یہ جانا چاہیے کہ بندے کون سے آئیں گے, ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے. خصوصی طور پر دیہی علاقوں کے لوگ یہ چیز اپنے ذہن نشین کر لیں اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وڈیروں کو ووٹ دیتے وقت وہ کسی خوف میں مبتلا نہ ہوں. ووٹ جانے کے لیے, ووٹ دینے کے لیے ان کو اپنی مرضی کرنی پڑے گی. وہ دور لد گئے جب ایک ممبر یا ایک علاقے کا سردار کہتا تھا کہ جی مجھے ووٹ دیجئے اور سب اسی کو ووٹ دیتے تھے. ایسا مت کیجئے گا, انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا, ہمیشہ ووٹ دیتے آئے ہیں, آپ کا بیڑا غرق کرتے رہے ہیں. عوام کو چاہیے اب کم از کم اس کو شعور آ جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو چکی ہیں اور مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب بھی اگر انہوں نے اپنے ذہن سے نہ سوچا, دوسروں کے ذہن سے ہی ووٹ دیتے رہے, جذباتی ہو کر ووٹ دیتے رہے, تو پھر وہ اور 5-10 سال اور رل جائیں گے. آج بات ہو رہی تھی, ایک صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کوئی 5-7 نکات پیش کی ہیں, 10 نکات پیش کیے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں, مگر میں آپ کے وہ گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا. پارلیمنٹ میں جو آئے اس کی تنخواہ جو ہے, کیونکہ یہ ہوتے ہیں, ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی. پارلیمنٹ میں جو امیدوار آتے ہیں ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی. یہ دوبارہ بھی سلیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں, سلیکٹ سے مراد دوبارہ بھی ووٹ لے کر آ سکتے ہیں. یہ نوکری پیشہ لوگ نہیں ہیں, یہ عوام کے خدمت کے لیے آتے ہیں. اس لیے ان کی تنخواہ بھی ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے. تمام ان کی جو تنخواہ کے معافی چاہتا ہوں تمام ان کی جو تنخواہ کے ساتھ مراعات ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا جائے اور ان کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مزدور جو تنخواہ لیتا ہے وہ کتنی لیتا ہے اور وہ کتنا کام کرتا ہے. انہوں نے کام شام کوئی نہیں کرنا ہوتا, جا کے بیٹھ کے یہ آپس میں لڑائیاں لڑ کے, عوام کو دھوکہ دے کے اور عوام کے کوئی مسائل نہ حل کرا کے یہ واپس آ جاتے ہیں پارلیمنٹ سے, تنخواہیں وصول کرتے رہتے ہیں. نمبر 1, یہ بڑی اہم بات ہے, اس ایشو کو اٹھانا چاہیے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, چاہے وہ مرکزی ہوں صوبائی ہوں, ان کی تنخواہ صرف ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے اور کوئی مراعات نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے. نمبر دو ان کے لیے پارلیمنٹ کے اراکین کو, چاہے وہ صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو, جو بھی ہو, ان کو پینشن نہیں ملنی چاہیے. سیدھی سی بات, کیونکہ یہ ان کی کوئی نوکری نہیں ہے, یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جناب چلے گئے دوبارہ ریٹائر ہو گئے, نہیں, یہ تو مرتے دم تک آتے رہتے ہیں. تو ان کی کوئی پینشن نہیں ہونی چاہیے بعد میں, کیونکہ یہ سلیکٹ ہو کر دوبارہ بھی اسی پوزیشن پر آ سکتے ہیں. اور یہ نمبر 3 پر جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو اپنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے جو سرکاری طور پر مراعات ملتی ہیں, علاج کی سہولت ہیں, وہ ایک حد تک ہونی چاہیے جو ایک عام انسان کو میسر ہے. اگر ایک عام انسان کو ایک سرکاری اسپتال میں مفت میں سہولیات میسر ہیں تو اس کو بھی مفت میں ہونی چاہیے. اگر ایک عام انسان کو
सरकारी तौर पर मुफ्त में इलाज मुआवजा की सहूलियात मुयस्सर नहीं है तो इनको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आम इंसानों में आते हैं, कोई ये खसूसी इंसान नहीं है, ये हम में से उठ के आते हैं। जैसे आम शहरियों का इलाज होता है वैसे इनको भी होना चाहिए, ताकि ये जब जाएं इन्हें महसूस हो कि इलाज ऐसे होता है, ये उस चीज को बेहतर करने की कोशिश करें। नंबर 4 पर है तमाम रियायतें, जिसे मुफ्त सफर, राशन, बिजली वगैरह, फोन, ये तमाम रियायतें पाकिस्तान के हर शहरी को भी लाजमी दी जाएं अगर इन्हें दी जाती हैं तो, और इन्हें जो भी दी जाएं वो पाकिस्तान का आम शहरी भी उससे मुस्तफीद हो, उतनी ही मराद उसको भी दी जानी चाहिए। असल में होता कुछ यूं है कि ये लोग अपनी मराद तो एंजॉय करते हैं, मगर इनका पूरा खानदान भी उस मराद को एंजॉय करता है। फर्ज करें सेहत का कोई मसला है, या कोई गाड़ी का सैर वैर का मसला है, या कोई और मसला है, ये सारा पूरे के पूरे खानदान इस चीज को एंजॉय करते हैं, बाहर जाने के टिकट और जनाब दूसरे शहर जाने के टिकट वगैरह वगैरह वगैरह। और ऐसी ढटाई से, बेशर्मी और बेगैरती से ये इस्तेमाल करते हैं। और कुछ तो सेहत के जो मराकज़ हैं, हस्पताल हैं, उनमें ज़कात का पैसा होता है, ये ज़कात देने वाले लोग ज़कात का पैसा खाते हैं, मगर इन्हें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि ये शर्म से बहुत दूर के हैं। नंबर 5 पे ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट जिनका रिकॉर्ड मुजरमाना हो या रिकॉर्ड खराब हो और माजी में सजा याफ्ता हो, उनको पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। आपको यहां एक चीज बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज मेंबरान असम्बली ने जो बिल पास किया था इन चीजों का, जिसमें 10 से 12 नुकात थे कि उनका टैक्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उनकी जायदाद के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उनको क्या नाम है उसका, जो केसेस वगैरह उनके ऊपर होंगे, क्रिमिनल रजिस्टर्ड केसेस होंगे, उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। यानी कि उनसे किसी चीज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ना आवाम को बताया जाएगा भी ये क्या करता था, इसकी जायदाद क्या थी, अब क्या है। मगर इनसे सारी चीजें पूछी जानी चाहिए, ये आवाम ही ये इशू उठाए। खुदारा आप ये सोचिए कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान खान है, चाहे जमात इस्लामी वाले हैं, जमात अहले सुन्नत वाले हैं, कोई भी हैं, जमात अहले हदीस वाली हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो वोट डालने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए। खुदारा सोचिए, ये कब तक हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे? इनकी बेवकूफी से निकलिए। आप जज्बाती मत बनिए, वर्कर होकर, वोटर होकर जज्बाती मत बनिए कि मैं तो जी इसी को वोट दूंगा, यही मेरा करता धरता है। कोई आपका करता धरता नहीं है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करता। अगर कोई आता है जज्बे से कि मैं आपके खिदमत के लिए आया हूं, तो वो वाकई खिदमत करने के लिए आया है, उसको खिदमत करके दिखाना चाहिए। ये नहीं कि वो अयाशी करने के लिए आया है, ठंडी गाड़ी में बैठ कर सफर करने के लिए आया है। अगर आप बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, आम बस में जा रहे हैं, खड्डों पर गुजर रहे हैं, तो उसे भी खड्डों पर ही गुजरना चाहिए। दुनिया के सारे मुमालिक, सदर मुमलिकत वगैरह को देखें आप कैसे चलते हैं, कैसे जाते हैं। ये एक विजिट पर बार 2-2 हजार बंदा ले जाते हैं, 500-500 बंदा ले जाते हैं। कोई कमाल की बात है यार। आप बराए मेहरबानी है, आवाम को मेरा मशवरा है कि उसको सोचना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। तमाम लीडरान अगर आम आवाम की तरह रहें तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक हों, मजहबी हों या आम सियासी जमातें हों। खुदारा आवाम को ये सोचना चाहिए। एक बड़ी अहम बात इसमें
کہ پارلیمنٹ ممبران کو عام پبلک پر جو لاگو ہونے والے تمام قوانین ہیں، چالان سے لے کر پکڑنے تک جو بھی ہیں، وہ اس پر بھی لاگو ہونے چاہیے، استثناء نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، نہ سفارش کی صورت میں، نہ ان کو کسی ایم این اے ایم پی کی سہولت کی صورت میں۔ اگر عام پبلک کو تمام قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پاکستان کے تمام قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، تو اس ممبر کو بھی، اس عہدیدار کو بھی پاکستان کے تمام قوانین پر عمل کرنا لازم ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قانون پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا، اب اس چیزوں سے ذرا آپ بہت آگے آ گئے ہیں، 2018 ہیں، ان چیزوں کو سوچنا شروع کیجئے۔ جذباتی ورکر مت بنیے، جذباتی ووٹر مت بنیے۔ 2018 کا الیکشن آپ کے لیے امتحان ہے۔ یہ ویڈیو جتنی مرضی لمبی ہو جائے، مگر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدارہ باد آ جائیے، اس بندے کو ووٹ دیجئے، چاہے وہ آزاد کھڑا ہوا ہے، عام بندہ ہو، اس کے کریکٹر کے بارے میں آپ کو پتا ہو، ڈاکو نہیں ہے، چور نہیں ہے، زانی نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، خدا کا نام لیجئے۔ اگر آپ کے بندے میں، آپ کے حلقے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، جو مستند پارٹیاں ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہیں، یہ پہلے آپ کے دیکھے بالے بندے ہیں، وہ اس پارٹی میں چلا گیا، اس پارٹی میں چلا گیا، اس پارٹی میں چلا گیا، بندے وہی ہیں، مت ووٹ دیجئے ان کو، وہ اس قابل نہیں ہیں۔ آپ کوشش کیجئے اپنے علاقے سے کوئی ایسا بندہ خود کھڑا کر لیں، اس کے فیس بھر دیں، اس کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، اس کے ساتھ جائیں، اس کا ساتھ دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بینر پہ پیسے خرچ کرنے کی۔ اگر آپ عوام اس کا ساتھ دے گی، وہ کبھی نہیں ہارے گا، اسمبلی میں آئے گا۔ اسمبلی میں آ کر اگر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو چھتر ماریں، ایسے ایسے چھتر ماریں کہ اس کی ساری عمر جگہ لال رہے، دوبارہ پھر وہ نہیں آئے گا، ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اپنے علاقے سے بندے کو چنیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سیاسی پارٹیوں میں وہی پرانے چہروں کو لانے کی، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہوں۔ یاد رکھیے، اب بدل جائیے، یہ آپ کا اپنا مستقبل ہے، اپنے مستقبل کو آپ کو خود سنوارنا پڑے گا۔ اگر عام لوگوں کو گیس، بجلی، پانی پر سبسڈی نہیں ملتی تو پارلیمنٹ کے اراکین کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو کوئی رد و رعایت ملے۔ ان کو کوئی فری بجلی، کوئی فری چیزیں نہیں دینی چاہیے، ان کو بھی بل بھرنا پڑے گا اور بل بھرنا چاہیے۔ جیسے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر عام جو ہمارے ہوتے ہیں ملازمین، گورنمنٹ کے ملازمین 60 سال کی ہوتی ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی ایسے ہونا چاہیے کہ دماغی طور پر ان کا توازن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ 60 سال کے بعد تو بندہ ویسے پاگلیاں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں جو 60 سال کے سیاستدان ہو گئے ہیں، یہ نواز شریف کو دیکھ لیں، 60 سال سے اوپر ہو گیا، عمران خان کو، پاگلیاں مار رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا۔ دوسروں کو دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں وہ 60 سال سے اوپر ہیں، 50 سال سے اوپر ہیں، 60-70 سال سے اوپر ہیں، وہ جناب یوتھ کو چینج کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، نوجوانوں کو کی حالت سدھار رہے ہیں۔ انہیں نوجوانوں کے مسائل کا کیا پتا؟ وہ کبھی تھڑے پہ بیٹھے ہوں تو پتا ہو، وہ دھوتی باندھ کر تھڑے پہ بیٹھے، انہیں لگ پتا جائے گا نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں۔ ایک دن بغیر کپڑے کے گرمی میں جائیں نا، اے سی سے باہر نکل کے، ان کو بھی 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائر کر دینا چاہیے۔ 60 سال کی عمر کے بعد والا بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ نوجوان کی عادتوں کو آگے آنا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے علاقے سے بندے کھڑے کریں، آزاد کھڑے کر دیں۔ ان چہروں کو دوبارہ مت لائیے گا، چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے آپ کسی پارٹی سے بھی ہمدردی رکھتے ہو، ان چہروں کو مت لائیے۔ خدا را سوچئے، 2018 آ گیا ہے، اب کب سنبھلیں گے یار؟
زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، دنیا اتنا ترقی کر گئی ہے، تمہیں چھتر پڑ رہے ہیں پوری دنیا سے، کیوں پڑ رہے ہیں؟ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے آپ لوگوں میں، علم کی بھی کمی نہیں ہے، آپ لوگ بے علم لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاکستان میں پڑھا لکھا نہیں ہے، مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کو کم علم اور بے علم نہیں سمجھتا۔ اس کی جو پریکٹیکل لائف ہے، پریکٹیکل زندگی ہے، جو وہ پیشہ وارانہ زندگی جی رہا ہے، وہ اس کا تجربہ ہے، وہ اس کا علم ہے، وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ سوجھ بوجھ جو رکھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس سوجھ بوجھ کو جذباتیت میں مت گم کیجئے۔ جذبات کا کوئی اب دور نہیں رہا۔ اگر آپ مذہبی طور پر جذباتی بلیک میل ہوتے ہیں، سیاسی طور پر جذباتی بلیک میل ہوتے ہیں، بلیک میل سے مراد کہ آپ ان کے اندھے ہو گئے ہیں، ان کے معتقد ہیں، یا ان کی ایسے ورکر ہیں جو آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں، خدا را اس جذبات سے نکلیے۔ آس پاس دیکھیے، سوچیے، اپنے محلے داروں کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، اپنی قوم کو دیکھیے، اپنے ملک کو دیکھیے، پھر آگے چلیے۔ باقی تعلیمی طور پر اگر کوئی آنا چاہے، ایک مثال کے طور پر پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، وہ تو ویسے بھی آ سکتا ہے الیکشن لڑ کے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پڑھے لکھے بندے کو آگے لایا جائے۔ اگر پڑھا لکھا بندہ نہیں ملتا تو شریف آدمی کوئی بھی ہو، وہ پڑھا لکھا ہی ہے، وہ عمر کے لحاظ سے اس نے اپنا تجربہ ضرور علم کا حاصل کیا ہے، اور علم کبھی نہیں مرتا اور کبھی فنا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو سیکیورٹی گارڈ وغیرہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان لوگوں کو سیکیورٹی گارڈ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تو عام بندے کو بھی سر عام اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ وہ بھی چوروں ڈاکوؤں سے بچا رہے، دشمنوں سے بچا رہے۔ اگر ان کو خوف ہے اپنی جان کا تو کیوں آتے ہیں؟ یہ اپنے گھر بیٹھے۔ عوام کی خدمت کرنے والوں کو اپنی جان کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ عوام میں وہ پاپولر ہوتا ہے، عوام میں وہ عوام اس کو چاہتی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کوئی کچھ کہے گا؟ جب وہ سب کو رسپیکٹ دے گا، سب کو عزت دے گا، لوگ بھی اس کی عزت کریں گے۔ اس میں کس نے کچھ کیا کرنا ہے؟ اگر اس کی آئی ہوگی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوگی، بس ٹھیک ہے، پھڑک جائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ عام انسان کی بھی اتنی جان کی قیمت ہے، وہ بھی نہ پھڑکے، اس کو بھی سہولت حاصل ہو۔ اگر وہ گارڈ رکھتا ہے تو وہ بھی اسلحہ رکھے۔ تو یہ دو چار تجاویز ہیں آپ کے لیے، اس کو اپنے ذہن میں سوچئے۔ اگر آپ عوام ہیں تو آپ ہی امیدوار بھی ہیں، آپ کو بھی اتنی مراعات، اتنا ہی حق، اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے کہ ایک امیدوار کو ہونے چاہیے۔ اپنے حقوق حاصل کیجئے، اس 2018 کے الیکشن سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ یقین کیجئے، میں نے آپ کو کہا ہے، ایک بار پھر دہراتا جا رہا ہوں آخری 2 منٹوں میں، کہ ان کو ووٹ نہیں دینا، کسی کو بھی۔ انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہی چہرے ہیں جو عرصہ 30-40 سال سے چلے آ رہے ہیں، نام بدل بدل کے پارٹیوں کا۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ آخری منٹ چل رہا ہے، 25 منٹ کی ویڈیو ہو جائے گی۔ آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ ان کو ووٹ مت دیجیے گا۔ اپنے علاقے سے کوئی بندہ شریف آدمی آزاد کھڑا کر لیں، اس کی فیس بھر دیں، اس کو ووٹ دیجیے، اس کو اسمبلی میں لے کے آئیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، نئے چہرے آگے لائیے۔ یاد رکھیے، پاکستان ترقی کرے گا، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں گے، سب ترقی کرے گا۔ باقی سب فراڈ مچا رہے ہیں۔ پھر یہ پانی کا ایشو کھڑا کر دیا انہوں نے، پھر دوبارہ کالا باغ ڈیم، اس نے کوئی نہیں بننا چاہنا، یہ نئے لوگ آ کر بنا سکیں گے، یہ پرانے لوگ نہیں بنا سکتے۔ اگر بنانا ہوتا، اتنی 2 فوجی حکومتیں بھی بیچ میں آ گئیں، وہ بھی نہیں بنا سکے، نہ ضیاء الحق بنا سکا، نہ مشرف بنا سکا۔ میرا خیال بہت ہو گیا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب اجازت دیجیے شیخو کو، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔